السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال دیش کے حالات سے تو بجا واقف ہے، وہ پوچھنا ایک ہتھیلی میں چاند دکھانے کے برابر ہے۔ ان درندے نجیز سالے، یہ پاکھنڈی بلاتکاری، یہ فرقہ پرست طاقت ہے۔ جس طریقے سے دیش کا ماحول بنائے تھے یہ لوگ، آج ساری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے، جو آپ لوگ بھی واقف ہے، اچھی طرح سنتے ہوئے آ رہے ہیں میرے ویڈیوز میں، اور دوسروں کے ابھی گودی میڈیا بھی کچھ بتانا چالو کری ہے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو ان شیطانوں کی شیطانیوں سے محفوظ رکھے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، اور ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ جس طریقے سے دبئی میں جو بے عزتی کا مظاہرہ کیا گیا ہمارے دیش کا اور ہمارے دیش کے پس منتری کو، کہ ایک چاہے کتنا بھی آدمی نیچ سے نیچ، گریوا سے گریوا رہو، اتنی بے عزتی تو نہیں جھیلنی پڑتی۔ نہ ایک ٹائم کا کھانا پوچھا گیا حکومت کی طرف سے دبئی کی، نہ تو کوئی سرکاری مہمان اگرچہ آتا ہے دوسری کنٹری میں، ایک انسانیت کے ناطے تو بات کی جاتی ہے، لیکن اس سے کتراتے رہے، اس سے دوری اختیار کرے، اس سے بات کرنے سے بھی پرہیز محسوس کرتے رہے۔ جبکہ میٹنگ میں اس کو صاف الفاظوں میں صبح میں یہ بتا دیا گیا، بول دیا گیا کہ تو تیرے مدعے ایک سرکاری طور پر، تو یہ پہلی چیز تو یہ لوگوں کو اریسٹ کر، جس طریقے سے ان کو چھپا کے رکھے، ان کو پروڈکشن دے رہا ہے، اس کو بچائے رکھے ہیں، یعنی یہ سازش اور یہ ان کے منصوبے سیدھے سمجھ میں آ چکے ہیں ساری دنیا کو ان کے منصوبے سمجھ میں آ چکے ہیں، ان کے جو چالے ہیں سمجھ میں آ چکے ہیں۔ ان کا رونا دھونے پہ اب اعتبار کسی کو نہیں رہا، نہ رحم نام کی چیز رہی۔ اس کی وجہ ان کے خود کے غلطیوں کا نتیجہ ہے، جو یہ لوگ کرتے ہوئے آئے اسی کا نتیجہ ہے۔ ابھی رونے سے، چلانے سے، بلبلانے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جس طریقے سے جو انجام دیا جا رہا ہے، جس طریقے سے جو کامیں چل رہے ہیں، جو ساری دنیا جو اٹھ کھڑی ہوئی ہے، ہمارے حبیب، اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کر کے یہ لوگ ان کے خود کے پاؤں پہ کلاڑی مار چکے ہیں۔ ان کے سارے منصوبے، سارے سازشیں راز فاش ہو چکے ہیں، پردہ فاش ہو چکے ہیں۔ اب ہم کو کچھ بتانے کی یا بولنے کی یا ان کے اوپر کچھ کرنے کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ لوگ اب دوسرے کام یہ کر رہے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، جو حق کے لیے جو آواز اٹھاتے ہیں، ان کو کسی طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے پرانے پوسٹوں کو جو ہے سو لے کر، جس کے بارے میں بول رہا ہوں میں، محمد زبیر کے بارے میں، اس کے لیے ایک ویڈیو بھی رہیں گی اس ویڈیو کے بعد، لیکن یہ پہلے دبئی کا آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ آپ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمارا پھوس منتری ابھی نکلا نہیں، ابھی یہیں پہ ہمارے پاس دبئی میں ہی ہے، لیکن اس کی کوئی بات نہیں چلی، کوئی بات نہیں مانے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کیے، اور یہ کیا بول رہا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہے۔ بھائی ایک بات اب بول کے جو ہے سو پھر دوسری ٹاپک پہ آ جا رہا بندہ، ایک ٹاپک سے ہٹ کے دوسری ٹاپک پہ آ جا رہا، یعنی یہ بالکل اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، انہوں کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہے، لیکن یہ سارے چیزوں کے ذمہ دار یہ خود ہے۔ بہرحال ہماری بڑی بے عزتی ہوئی دبئی میں، یہ تو میں بولوں گا، حق ہے بولنے کا۔ ہمارے دیش کا نام خراب ہو رہا ہے، بس ہمارے دیش کی ساکھ خراب کر رہے ہیں یہ لوگ بس، کیونکہ ان کو چاہیے ہندوتوا، ان کو چاہیے ہندو راشٹر، جو کہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بھائی انہوں کہیں جو ہے سو یہ ناقص کریں گے، لیکن مانے گا کون، اس پہ چلے گا کون؟ کوئی نہیں چل سکتا، کیونکہ ہم کو چاہیے سنویدھان جو بابا صاحب امبیڈکر نے جو بنایا تھا، ہم اس کو فالو کرتے تھے، فالو کرتے ہیں اور فالو کرتے رہیں گے۔ ہمارے دیش کی جو سنویدھان ہے
جو بنا ہے اسی کو. اب یہ کل آ کے ہمارے اوپر نئے نئے کالے قوانین ناقص کریں گے, کون ماننے والا ہے؟ آپ مانیں گے؟ ہرگز نہیں. تو یہی بتایا ہے اس نے, دبئی نے یہی بتا دیا, یہی دکھا دیا اور کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ تمہاری کچھ چلنے والی نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو گرفتار کرو, اس کے اوپر قانونی کارروائی کرو, اس کو کفر کردار تک پہنچاؤ, اس کو صحیح انجام تک پہنچاؤ, تاکہ یہ دوسرے یہ گند نہ پھیلائے دیش کے اندر کہیں پہ بھی. یہ ایسا نہیں کہ صرف بھارت کے مسلمانوں کے لیے یا بھارت کے لیے نہیں, یہ چیز سری لنکا پہ بھی لاگو ہوتی ہے, یہ چیز چائنا پہ بھی لاگو ہوتی ہے, یہ چیز نیپال پہ بھی لاگو ہوتی ہے. سارے جہاں پہ بھی گندی نظروں سے یا گندی آنکھ سے دیکھا جائے گا اسلام کو یا مسلمانوں کو, ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اب نہ تو عرب خاموش بیٹھے گا, نہ تو عالمی عدالت خاموش بیٹھے گی, نہ مسلم ممالک خاموش بیٹھیں گے, نہ یورپ کے تقریباً ممالک رجب طیب اردگان کے ساتھ آ چکے ہیں, ان سے کھاندے سے کھاندہ لگا کر کام کر رہے ہیں, جو کہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے, ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے, باعث فخر کی بات ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, آپ لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے, آپ لوگوں کی عبادتوں کا نتیجہ ہے. تو یہی کہوں گا میں, یہ سلسلہ جاری رکھو آپ. اب ان کے نہ تو آپ لوگ ڈرانے سے ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ اب ان کی کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے. اب یہ لوگ اگرچہ کچھ غلط حرکت کرتے ہیں تو ان کا نقصان انہوں خود کر رہے ہیں, ان کا نقصان انہوں خود کر رہے ہیں, کیونکہ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے گندی سوچ, گندے وچار, گندے حرکتیں کہاں تک آج پہنچ چکے ہیں, اور یہ لوگ یہ ہمارے دیش کو کیا بنا چکے ہیں. یہ دیش واسیوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہم پہلے سے بتاتے ہوئے آئے. دیکھو بھیا, دیش کوئی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں رہتا. ان کو ووٹ دے کر ایک عام ناگرک جو فٹ پاتھ پہ کچرا چننے والا بھی ان کو ووٹ دیتا ہے, اور بڑے سے بڑا بزنس مین, بڑا سے بڑا تاجر بھی ان کو ووٹ دیتا ہے. ووٹ دینے والے کی ایک ہی پاور رہتا, وہ ووٹ کا ایک ہی طاقت رہتی, چاہے وہ غریب رہو چاہے امیر رہو, ایک ہی رہو, چاہے وہ امبانی رہو چاہے اڈانی رہو یا ابو فیصل رہو, ایک ہی بات ایک ہی ہے. یہ لوگوں کو ہم نے بناتے ہیں, ہم یہ مقام دیتے ہیں, لیکن جیسا یہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں ہماری عوام کو سمجھنے سے اور قطار میں لانے سے ناگریز محسوس کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو بہت تیسمار خواہ سمجھتے ہیں, یہ لوگ اپنے آپ کو بہت تیسمار خواہ, جبکہ ان کی اوقات آپ کے سے زیادہ نہیں ہے, نہ آپ کے برابر ہے, آپ سے کچھ کم ہے, آپ سے زیادہ نہیں ہے. کیونکہ آپ حلال کی کھاتے ہیں, آپ محنت کر کے کماتے ہیں, محنت کی اپنی اولادوں کو کھلاتے ہیں, اس کے باوجود آپ کی محنت کی کمائی میں سے بھی یہ لوگ نظریں ڈال کے بیٹھے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہی چیز آج دبئی میں بتائی گئی, دبئی میں سمجھائی گئی. دبئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی آپ یہاں پہ آئے ہیں, آپ کو ہم نے ویلکم کیا, خوش آمدید کہا, لیکن آپ کی باتوں سے ہم سہمت نہیں ہیں. یہ اس سے پہلے بھی یہ ہتھ کنڈے استعمال کرے ہیں, یہ جملہ بازی آپ کرے ہیں, اس لیے ہم آپ کی اب جملہ بازی نہیں سن سکتے, نہ آپ کی کوئی بات پہ ہم یقین کر سکتے, کیونکہ آپ صرف بات کرنا جانتے ہیں. بات کے علاوہ تمہارے پاس جھوٹے باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, کیونکہ تم ایک پروفیشنل جھوٹے. وہ لوگ ایسا تو نہیں بولے پروفیشنل جھوٹے, یہ بات بتا رہا ہوں میں, یعنی ان کے بولنے کا انداز ویسے ہی تھا کہ بالکل ان کی کوئی بات پہ یقین نہیں ہے, بلکہ کھلے الفاظوں میں کہہ دیا. وہ لوگ یہ بتائے کہ ہمارے کو تمہاری کوئی بات سے اتفاق نہیں ہے, جب تک تم کارروائی نہیں کریں گے. نپر شرما کے اوپر اور وہ نوین چنڈل کے اوپر اور یہ 37 خاتیوں کے اوپر جب تک سزا نہیں ہوگی, جب تک تم کام نہیں کریں گے, جب تک ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے. نہ ہم تمہارے لیے کل حاضر خدمت تھے, لیکن اب ہمارے سارے ڈورز بند ہو چکے ہیں, ہمارے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. سارے چاہے GCC کے ہو, OIC کے ہو, تمام اسلامی ممالک کے ہو یا یورپ کے ہو,
बंद हो चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब सिर्फ तुम काम करो, जब तुम्हारा काम पसंद आएगा, तुम नेक नियति से काम करेंगे, हम खुद तुम्हारा वेलकम करेंगे और तुमको बुलाएंगे और तुम्हारी सारी डिमांड भी पूरी करने के लिए सोचेंगे उस बारे में। ये कहना था दुबई का। बहरहाल बड़े बेआबरू होके वापस आ रहे हैं। अभी कोई चीज़ हाथ को नहीं मिली इनके जो और बात एक करनी थी, बात एक कर रहे, यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे थे इन्हों। फिर इनको याद दिलाया गया कि यूक्रेन के मसले में तुम्हारे को बोलने का भी कोई इख्तियार नहीं है, ना बोलने का कोई हक़ है। तुम पहले अपने देश की सोचो, जो तुम्हारे हालात हो चुके हैं बद से बदतर, उसको सुधारने की कोशिश करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये कहना था अमीर दुबई का, जो हम मुसलमानों के लिए बाज़ फ़ख्र बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया के मुसलमान अब हमारे साथ है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त हमारे साथ है, इसलिए वे उस रूठे हुए रब को मना लेते रहो, 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ो, इंशाअल्लाह आप लोग हर चीज़ में कामयाब होंगे और आप लोगों के अल्लाह सुब्हाना ताला हर फरियाद सुनेंगे इंशाअल्लाह। अगर से वो राज़ी, रब राज़ी, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये लेंडवा। ये बात याद रखो। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग जो जिस तरीक़े से बेचैन थे, क्या हुआ सुबह की वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं, ये भी देख लीजिए आप इंशाअल्लाह। आप लोगों को पता चल जाएगा इन्हों किस तरीक़े से बेइज्जत होकर निकले, ये आपको बता दिया गया है। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और फजूल में चबूतरे मत खसो और बड़ों की इज़्ज़त करो और किसी की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझो। गलत काम मत करो, गलत सोच मत डालो, क्योंकि हमारे पास भी बहनें होती है, हमारे पास भी माएँ होती है, हमारे पास भी बेटियाँ होती है। हम जैसा सलूक करेंगे वो हमारे साथ होगा, ये बात याद रखो। यल्ला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।